السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب کی کابینہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام پر اسرائیل کے حملے رکوائیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے منگل کو رپورٹ کیا ہے کہ سعودی وزراء کی کونسل کے اجلاس کی صدارت شاہ سلمان نے کی اور عالمی برادری سے فلسطین پر اسرائیل کے تسلسل سے جاری حملے رکوانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں نے منگل کو مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں گرفتاری کی کارروائیوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ AP نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ کے درمیان 3 روز تک جاری رہی جنگ بندی کے خاتمے کے ایک دن بعد غزہ کی پٹی میں فائرنگ کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں کچرے کے امور کے نگران قومی مرکز موان نے کہا ہے کہ حج 1443 عیسوی میں استعمال ہوئے احرام کی چادروں کے دوبارہ استفادے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق موان نے کہا ہے کہ احرام کی چادروں سے دوبارہ استفادے کے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز حاجیوں کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ حجاج سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ استعمال شدہ احرام حوالے کر دیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ احرام کی چادریں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے انہیں کلیننگ و سینیٹائزنگ کے مراحل سے گزارا جائے گا۔ موان نے اس حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ حاجیوں کے خیموں سے احرام جمع کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے الشرقیہ ریجن کے میئر انجینئر فہد نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی، الجبیل رائل کمیشن، کوسٹ گارڈز اور الاحسا میونسپلٹی کے تعاون سے سمندری سیر و سیاحت اور سفر کا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب اپنے یہاں سیاحت کو ہر طرح سے فروغ دے رہا ہے۔ سمندری سیاحت اور سمندری ٹرانسپورٹ کو بھی قبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ فہد الجبیر نے توجہ دلائی کہ سمندری جہاز رانی کا پروگرام سرمایہ کاروں کے لیے کافی حوصلہ افزا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ اس میدان میں جو لوگ سرمایہ لگانے کے لیے آگے آنا چاہتے ہوں وہ اہل ہوں اور ان کا پروجیکٹ معیاری ہو۔ اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے سنگاپور کے صدر حلیمہ یعقوب کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ سنگاپور کا قومی دن 9 اگست کو منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے بھی سنگاپور کے صدر حلیمہ یعقوب اور ملک کے وزیر اعظم لوئنگ کو قومی دن کی مبارکباد کے پیغام بھیجے ہیں۔ دبئی کے ماہرین موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ زمین کے گرم ہونے کے ساتھ ہی شدید بارش اور سیلاب زیادہ عام ہو سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے قومی مرکز برائے موسمیات کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ اس موسم گرما میں متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کا واحد وجہ صرف یہی نہیں ہے۔ NCM سے ڈاکٹر احمد حبیب نے منگل کے روز خلیج ٹائمز کو بتایا کہ موسم کی خرابی اور بے مثال موسمی واقعات میں کئی عوامل کار فرما ہیں جن کا ہم آج متحدہ عرب امارات اور دنیا کے دیگر حصوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب بھی اگست کے مہینے میں متحدہ عرب امارات کے مشرقی اور جنوبی حصوں پر مہلک بادلوں اور بارش کا امکان موجود ہے۔ تائیوان نے منگل کو ہتھیاروں سے اپنے دفاع کی مشق کی اور چین پر الزام لگایا کہ وہ کئی دنوں کی فوجی مشقوں کے بعد تائیوان پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چین نے گزشتہ ہفتے تائیوان کے قریب اپنی سب سے بڑی فضائی اور سمندری فوجی مشق کا آغاز کیا۔ چین نے یہ فوجی مشق امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے بعد شروع کی تھی۔ تائیوان کو مسلسل چین کے قبضے کا خطرہ ہے۔ چین تائیوان کو اپنی سرحد کا حصہ سمجھتا ہے اور اس نے ایک دن اسے لے جانے کا عزم کیا ہے۔ تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف نے منگل کو تائپے میں ایک پریس کانفرنس میں چین پر نینسی پیلوسی کے دورے کے بہانے تائیوان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اپنی فوجی مشقوں کو تائیوان پر قبضے کی تیاری کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ FBI کے ایجنٹوں نے فلوریڈا میں مار-ا-لاگو میں ان کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ ٹرمپ نے اس چھاپے کو بنیاد پرست بائیں بازو ڈیموکریٹس کی طرف سے ان پر حملہ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 2024 میں وہ صدارتی انتخاب کی دوڑ میں شامل نہیں ہے، اس لیے FBI نے ان کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ اس پر ٹرمپ نے کہا یہ ہماری قوم کے لیے ایک تاریک وقت ہے۔ فلوریڈا کے پام بیچ میں مار-اے-لاگو میں واقع میرا خوبصورت گھر اس وقت FBI کے ایجنٹوں کے ایک بڑے گروپ کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا، ٹرمپ نے کہا یہ استغاثہ کی بددیانتی ہے۔ نظام انصاف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور بنیاد پرست بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کا حملہ ہے جو نہیں چاہتے کہ میں 2024 میں صدر کا انتخاب لڑوں۔ کینیا کے لوگ منگل کو صدر اوہورو کینیٹا کے جانشین کے انتخاب کے لیے انتخابات میں حصہ لیے ہیں۔ زندگی کی لاگت، اعلیٰ بے روزگاری اور بدعنوانی کے انتخابی مہم کے سیزن پر غلبہ حاصل کیا ہے جس میں صدارتی امیدواروں
رائلا اوڈنگا اور ولیم روٹو نے ملک کی بڑھتی ہوئی عدم مساوات کو دور کرنے اور زیادہ تر گھریلو مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کا عہد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مشرق وسطی سلسلے امن عمل کے خصوصی کوآرڈینیٹر ٹور وینز لینڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی نازک ہے اور تشدد کے چکر تب ہی رکیں گے جب ایک آزاد فلسطینی ریاست اور اسرائیل ایک ساتھ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ تازہ ترین تشدد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ٹور وینسلینڈ نے اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایک قابل عمل دو ریاستی حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی طرف واپسی کے لیے سفارتی کوششوں کو مضبوط کریں۔ مصر کی ثالثی پہ ہوئی جنگ بندی نے مکمل پیمانے پر جنگ شروع ہونے سے روکنے میں معاون ثابت ہونے کا ذکر کرنے والے وینسلینڈ نے متنبہ کیا کہ دشمنی و عداوت کے جاری رہنے کے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے جو کہ سیاسی پیش رفت کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی اہلیہ آمنہ اردوغان نے 13ویں سفرہ کانفرنس کے دائرہ کار میں سفیر خواتین اور سفیروں کی بیگمات کے اعزاز میں ظہرانہ پیش کیا۔ دارالحکومت انقرہ میں صدارتی سوشل کمپلیکس میں دیے گئے ظہرانے سے قبل وزیر خارجہ چاوش اولو کی اہلیہ نے اظہار تشکر کے لیے تقریب سے خطاب کیا۔ ظہرانے میں مہمانوں کو خاتون اول آمنہ اردوغان کی زیر قیادت ترک دسترخوان کی روایتی لذتیں پیش کی گئی۔ کھانوں کی تیاری میں صدیوں پر محیط ترکیوں کے ساتھ ترک دسترخوان نامی کتاب میں شامل ترکیوں سے استفادہ کیا گیا۔ سرکاری اوپیرا اور بیلے ڈائریکٹریٹ کے ڈائریکٹر مراد خارا خان کے کنسرٹ نے ظہرانے کے ساتھ ہمراہی کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بحیرہ روم میں قدرتی وسائل کی تلاش سے متعلق کہا کہ بحیرہ روم میں قدرتی وسائل کی تلاش کا کام ہماری سرحدوں کے اندر ہو رہا ہے، جس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ صدر اردوغان نے مرسن کی بندرگاہ تاش اوجو میں عبد الرحمن خان ڈرلنگ بحری جہاز کو اپنے پہلے سفر پر روانہ کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی رہنما شہباز گل کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گرفتاری نہیں اغوا ہے۔ عمران خان نے ٹویٹر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا کسی جمہوریت میں ایسے شرمناک اقدامات ہوتے ہیں؟ سیاسی کارکنوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ واضح کے منگل کے روز اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے شہباز گل کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف FIR اسلام آباد کے تھانے کوہسار میں درج کر دی گئی ہے۔ FIR نجی ٹی وی میں ان کی گفتگو میں مبینہ طور پر آرمی کے اہلکاروں اور افسران کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں درج کیا گیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے دولت مشترکہ کے کھیلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں نوح بٹ اور ارشد ندیم نے طلائی، شریف طاہر، زمان انور اور انعام بٹ نے چاندی اور شاہ حسین، علی اسد اور عنایت اللہ نے کانسی کے تمغے جیتے، جس سے مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھلاڑی قوم کے لیے فخر کا باعث ہے جنہوں نے عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند کیا۔